میلاد تبصرے بات تجزیے چھپتے سوالات دل نشین جوابات مثال اردو قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار عباسی۔ اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں نکاح اور معاشرتی مسائل کے عنوان پہ گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس پروگرام پہ گفتگو جاری رہے گی۔ آج کی محفل میں ہم گفتگو کریں گے مہر اور اس کی شرعی حیثیت پہ۔ مہر کہتے کسے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی وہ چند ایک خرابیاں جن کی وجہ سے شریعت کا حکم پامال ہوتا ہے، وہ کیا ہیں۔ اور ہم آج گفتگو کریں گے مختلف علماء اکرام کے ساتھ۔ وہ علماء اکرام آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، اور معاشرے میں پائی جانے والی بہت ساری رسومات جو اس حوالے سے پائی جاتی ہیں، ان کے حل کی طرف بھی ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہوں گے محترم جناب مولانا خضر حیات صاحب، اور آج ہمیں انشاءاللہ العزیز ٹیلی فون کال پہ جوائن کریں گے کراچی جامعۃ الرشید سے محترم جناب مفتی احمد افنان صاحب۔ ملتان سے ہمیں جوائن کریں گے محترم مولانا حارث صاحب، جو ایک سوشل ورکر بھی ہیں، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن سے محترم جناب ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب۔ ناظرین محترم، نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح کی شرعی حیثیت پہ اس سے پہلے ہمارے پروگرامات میں گفتگو ہو چکی ہے۔ نکاح سے متعلق بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پہ معاشرے کے اندر کچھ ایسی رسومات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں زنا یا دیگر برائیاں آسان ہوتی جا رہی، اور یہ معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کا کوئی ایک فرد غلط راستے پہ چلا تو پورا معاشرہ غلط راستے پر چل پڑا، اور اسے سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور جس کے بس میں جتنا ہے، کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھے کہ فلاں کیا کر رہا ہے۔ ہر انسان اس معاملے میں اگر اپنی ذات کی طرف دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرا عمل معاشرے پہ کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ سارا معاشرہ ہم سب کی اکائیوں سے مل کے معاشرہ بنتا ہے۔ اکائیاں مل کے دہائیاں بنتی ہیں، اور دہائیاں مل کے سینکڑے بنتے ہیں، اور سینکڑوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو اس لیے ہماری حیثیت ایک اکائی کی ہے۔ اکائی سدھر جائے، بہت ساری اکائیاں سدھر جائیں تو بہت ساری دہائیاں بھی سدھر جائیں گی۔ تو نکاح سے متعلق ایک چیز مہر ہے، جو
مرد کی طرف سے شادی کے موقع پہ بیوی کو دیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، مہر کہتے کسے ہیں، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے محترم جناب خضر حیات صاحب کہ مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے اور مہر کا شریعت میں کیا کنسپٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مہر بنیادی طور پہ اس تحفے، ہدیے یا گفٹ کو کہتے ہیں جو شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر خامد کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے۔ یہ سادہ سی مہر کی تعریف ہے، اور اس کا ذکر قرآن و سنت کے اندر کئی آیات کے اندر آیا، بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، صدقات اور نحلہ دو لفظ استعمال ہوئے، تو یہ دونوں ہی مہر کے یعنی مہر کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ہم عام طور پہ اردو کے اندر مہر کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کو صداق بھی کہا جاتا ہے، نحلہ بھی کہا جاتا ہے۔ فقہاء کرام نے اس کے تقریباً 8-9 نام ذکر کیے ہیں۔ حبا بھی اس کو کہا جاتا ہے، الحبا، اسی طرح اس کو عقر بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کو علائق بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے، فریضہ بھی کہا جاتا ہے، اجر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سارے جو نام ہیں یہ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس سے پہلے قرآنی آیات کے اندر موجود ہیں۔ تو مہر جو ہے اس کی بنیادی حیثیت یہی ہے کہ یہ بعض علماء نے اس کو نکاح کی شرائط کے اندر ذکر کیا، اور نکاح کی شرائط سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ادا نہ کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ ضروری ہے، ضرور ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مہر ادا نہیں کرتا تو شادی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کو بعد میں مہر ادا کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دینا چاہتے ہو اور تم نے ان کو مس نہیں کیا، ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے، یا ان کو آپ نے ابھی تک مہر ادا نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، نکاح بھی ہو گیا، اس کے بعد طلاق بھی ہو جائے گی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہر جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہے، نکاح کا ایک بنیادی حصہ ہے، لیکن اگر فوراً اسی وقت نہ دیا جائے تو نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مہر کون سی چیز ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیسے ادا کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ ایک چیز میرے خیال میں تھوڑا سا جو آپ کی بات سے ایک ابہام سا پیدا ہو گیا، اس ابہام کو دور کر کے آگے چلیں۔ معاشرے میں مہر کے حوالے سے جو آج کل کنسپٹ پایا جاتا ہے، اس میں کچھ تو علاقائی رواج اور یعنی مختلف علاقوں میں مہر کے حوالے سے مختلف ذہن پائے جاتے ہیں، مختلف کنسپٹ پائے جاتے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا اگر اس میں صوبائی تقسیم کریں تو پنجاب میں مہر کسی اور چیز کو سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کے سمجھ لیں کہ مہر کس لیے ہوتا ہے، یہ چیز اس کا معنی مفہوم کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہمارے جو بلوچستان ہے اس میں کچھ اور، کراچی میں یا دوسرے بڑے شہروں میں کچھ اور اس کے ذہن۔ مہر بنیادی طور پر رکھا کیوں گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتم، بلکہ نہیں، ایک اور آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم عورتوں کے ساتھ نکاح کرو تو ان کو ان کا مہر ادا کرو، ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دو اس چیز کے بدلے چونکہ تم نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔ اور بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ ہے کیونکہ مرد جو ہے وہ عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، تو اس بنیاد پہ ابتدائی طور پہ اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ یا ہدیہ دینا چاہیے، اس کا کنسیپٹ یہ ہے۔ لیکن یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے یہ کوئی گھنٹوں کا تعلق نہیں ہے، یا دنوں کا یا ہفتوں کا یا مہینوں یا سالوں کا تعلق نہیں ہے، یہ تو لائف ٹائم چیز ہوتی ہے، اور نکاح کیا ہی اس لیے جاتا ہے اپنی زندگی کو بسانے کے لیے، تو اس کو اجرت نہیں سمجھا جا سکتا۔ مہر جو ہے
یہ مطلب اگر کوئی مہر اجرت نہیں ہے، جس طرح اجرت نہیں ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ مہر تحفہ ہے، مہر ہدیہ ہے، جی اور مرد کی طرف سے یہ عورت کے لیے ایک تحفہ اور ہدیہ ہے، یہ اجرت نہیں ہو سکتی اس آپ کے دیکھیں نا نکاح کہ کی، یا مرد اور عورت کے جو مرد اور تعلقات عورت ہیں ان کا تعلق شروع ہوا ہے تو ابتدا میں الفت پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں دی جاتی. اس لیے اس کو نحلہ، یہ جو میں نے الفاظ آپ کو بتایا نا، یہ بڑے پیار، محبت اور مودت والے الفاظ ہیں. ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب کوئی آپ کے ذمے کوئی ایسی چیز لگ گئی جس کو ہم چٹی کہہ دیتے ہیں، یا بعض دفعہ آپ کو کوئی بوجھ سمجھا جائے یا بوجھ جرمانہ ہے یا بوجھ ہے. یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ اب ایک زندگی شروع کرنی ہے. مہر میں ایک حکمت جو آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ آئی، جی جی اس میں انشاءاللہ ہم بات جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ جامعۃ الرشید سے موجود ہیں محترم جناب مفتی احمد عفنان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے مہر اور اس کی شرعی حیثیت. تو کیا آپ بتائیں گے کہ مہر کی حکمت کیا ہے، مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور مہر میں حکمت کیا ہے، کس وجہ سے مہر کو رکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد و صلی علی رسول الکریم. اما بعد، پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم احکام کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم فرمائے ہیں اس کی حکمت ایک ذرا سی ثانوی سیکنڈری قسم کی چیز ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے اور یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اس کے بعد اس کی حکمت بھی سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں پہلے اس کے اصل مہر کی چند بنیادی احکام پر بات عرض کروں گا اور اس کے بعد اس کی حکمت پر بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مہر، آواز صاف آ رہی ہے میری؟ ہیلو، کیا آ رہی ہے آپ کی؟ اگر شاید سنگل آپ کے پاس شاید میرے خیال میں کچھ کسی فنی خرابی کی وجہ سے یا سگنل پرابلمز کی وجہ سے ہماری کال کٹ گئی. اب دوبارہ انشاءاللہ کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی. مفتی احمد عفنان صاحب سے، جامعۃ الرشید سے، بڑے اچھے عالم ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی پرمغز گفتگو کرتے ہیں. ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ مہر ایک ہدیہ ہے، جی جی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے تہادو تہابو، کہ ہدیہ دو، اس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ شادی کے وقت خاوند کی طرف سے بیوی کو ہدیہ دینا یہ ایک محبت کی ایک بہترین علامت ہے. اور دیکھیں، انسان کے اندر کے کچھ جذبات ہیں، ان جذبات کے اظہار کو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت موقع دیا. جس طرح آج کل یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور اس دن اپنے چاہنے والوں کو ہدیے اور تحفے دیتے ہیں. شریعت کی روح سے وہ ایک انتہائی گندہ اسے کہہ سکتے ہیں یا انتہائی قبیح فعل ہے کہ کوئی جی ایک لغو کام ہے. لیکن انسان کے اندر چونکہ یہ وہ موجود ہے، یہ خواہش موجود ہے، تو اس خواہش کو بھی پورا کرنے کے لیے جی میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا. آپ دیکھیں کہ اسی لیے شریعت نے اس کو کوئی خاص چیز مقرر نہیں کی. مثال کے طور پہ آپ نے پیسے ہی دینے ہیں، جی ہاں، یا آپ نے کوئی غلہ ہی دینا ہے یا اناج ہی دینا ہے، بلکہ یہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ حالات کو دیکھتے ہوئے، دلہا یا دلہن ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے جس چیز کو بہتر سمجھے وہ دے دیں. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں. ہاں، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا غالباً نکاح ہوا اگر میں بھول نہیں رہا تو ان کے بارے میں معذرت کے ساتھ مفتی صاحب ہمارے ساتھ کال پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز صاف ہے؟ جی ابھی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. آپ بات کر رہے تھے مہر کی شرعی حیثیت پہ، اپنی بات کو آپ جاری رکھیں. جی اچھا، دیکھیے حدیث میں جو اصل میں یہ قرآن مجید میں جو آیت مہر کو فرض کرتی ہے وہ قرآن کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ نکاح میں تم جب طلب کرو تو اپنے مالوں کے ساتھ کرو. لیکن یہاں حکمت کیا ہے؟ حکمت یاد رکھیے، اس کی فقہاء نے اور علماء نے وضاحت کی ہے، یہ کوئی عورت کی قیمت نہیں ہے.
یعنی اس کو اگر ایسا سمجھا جائے کہ کسی نے مہر دے کر عورت کو خرید لیا ہے اسلام نے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عورت کی عزت و تکریم ہے کہ شوہر یہ ظاہر کرے کہ ایک عورت اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنی ساری زندگی ایک شخص کے پاس لگانے کے لیے آ رہی ہے، تو وہ شخص کتنا سیریس ہے، کتنا سنجیدہ ہے اس خاتون کو اپنے پاس بسانے کے لیے، اس کی کیا قدر وہ دے رہا ہے۔ یہ ایک حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے مہر کو واجب رکھنے کے لیے۔ دوسری بات میں عرض کروں کہ مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس بارے میں کافی افراط و تفریط ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، لہذا یہ بات میں ذرا اہم کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے احادیث میں ایک بات تو بڑی واضح ملتی ہے کہ مثلا بحقی کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان میں بھی ہے، خیر المہور ایسرھا، بہترین مہر وہ ہے جو کم سے کم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ الا لا تغالوا فی صدقۃ النساء، کہ تم عورتوں کے مہر کو بہت زیادہ مہنگا نہ کرو، کیونکہ اگر مہنگا کرنا کوئی اچھی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے مہنگا مہر رکھتے۔ یہ روایت بھی احمد میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی سب میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر اپنی ازواج کا رکھا وہ اکثر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتی میں نے حضرت ابی سلمہ کہتے میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 12 اوقیہ سونا، یعنی یہ 500 درہم، گویا کہ یہ آج کے حساب سے 1 لاکھ روپے بن جاتے ہیں، 3000 ریال بن جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر بھی اتنا ہی تھا، جس کو مہر فاطمی ہم کہتے ہیں، 500 درہم، وہ بھی آج پاکستانی روپے کے حساب سے 1 لاکھ بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ بہت زیادہ مہنگا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک اور بات ہمیں قرآن کی روح سے بھی اور صحابہ کا فتویٰ بھی اس پر ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، کہ ان سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا نکاح کتنا ہونا چاہیے مہر، اور ایک عورت کا اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تو کیا ہوگا۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر کسی نے نکاح کر لیا اور مہر مقرر نہیں کیا، یا یہ کہا کہ کوئی بھی مہر نہیں ہے، تو اس کو مہر دینا پڑے گا۔ کتنا دینا پڑے گا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں اجل فقہا صحابہ میں ہیں، بڑے مفتی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے جو عورتیں ہیں اس کے خاندان کی ان جیسا مہر دینا چاہیے۔ خاندان کی عورتوں سے یہ بات مفتی، خاندان کی عورتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی خاندان میں چچا، پھوپھی، خالہ سب شامل ہیں یا کوئی مخصوص عورتیں؟ اس کی عورتوں کی طرف کا خاندان جو ہے، اس کی خالہ زاد بہنوں کو، چچا زاد بہنیں بھی آ جائیں گی، اس کی اپنی بہنیں آ جائیں گی۔ عورت کا جو خاندان ہے اس میں کیا مہر رکھا گیا ہے، یعنی اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا اس عورت کے فائنینشیل مالی لیول کے برابر کی جو اس خاندان کی عورتیں ہیں ان کا مہر کیا رکھا گیا ہے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں ہمارے معاشرے میں اب کیا ہوتا ہے، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ معاشرے میں کچھ خاندان، کچھ طبقے، کچھ برادریاں، کچھ ممالک میں جیسے سعودی عرب میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مہر بہت مہنگا طلب کرتے ہیں لڑکی والے۔ تو لڑکے والے کو 40 لاکھ، 50 لاکھ، یا یہ ہے کہ 2 لاکھ 5 لاکھ ریال اس طرح کا مہر رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اور صحابہ کے طریقے کے سخت خلاف ہے کہ مہنگا مہر رکھنا یہ نکاح کو مشکل کرنے والی بات ہے، اور اس کا وبال اس شخص پر ہوگا، اور جو لوگ اس کی وجہ سے مشکل میں مبتلا ہوں گے ان سب کا وبال بھی اس شخص کے اوپر ہوگا جو مہنگی مہر رکھ رہا ہے، جو برادری، جو خاندان۔ اگر غریبوں کو بھی اس وجہ سے مہنگا مہر رکھنا پڑے گا، اس سب کا وبال اور نکاح جو مشکل ہوتا چلا جائے گا ان لوگوں پر ہوگا۔ لیکن مفتی صاحب کیا نکاح اپنا مہر جو ہے اس کی حد کوئی مقرر ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے، یا اس حد میں اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا ہے بندوں کو؟ میں اس پہ آ رہا ہوں، بالکل میں اس پہ آ رہا ہوں۔ اچھا، اب مہنگے سے مطلب کیا ہے؟ اب میں ایک اور حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ اب تک میں نے یہ عرض کیا کہ اکثر ازواج مطہرات کا جو مہر تھا وہ 500 درہم کے قریب تھا، یعنی 1 لاکھ روپے۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو مہر، جن کا نکاح نجاشی نے غائبانہ کرایا، ان کا مہر 5000 درہم رکھا گیا، یعنی آج کے حساب سے تقریباً 10.5 لاکھ روپے۔ اس میں علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اصل میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بڑے اونچے خاندان کی خاتون تھی، تو اونچے خاندان کی خاتون کا ان کے حساب سے رکھنا چاہیے تھا، لہٰذا اتنا زیادہ رکھا گیا۔ اب یہاں سے اصول ہمیں بڑا واضح ہو گیا کہ کم زیادہ کی مدار اور معیار جو ہے وہ خاندان ہے۔ عورت کی جو مالی حیثیت ہے، شوہر کی جو مالی حیثیت ہے، اس کو مہر اس کے مطابق رکھنا چاہیے، نہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے، اس سے کم کرنا صحیح نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا معاشرے کا ایک طبقہ مہر بہت مہنگا کرتا ہے،
معاشرے کا دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جناب شادی میں انہوں نے 50 لاکھ کا خرچہ کر لیا, ایک دعوت پہ 20-30 لاکھ کا خرچہ کر لیا. جب ان سے مہر پوچھا گیا کتنا رکھے, کہتے جی 50,000 روپے. یہ کہتے ہیں جی مہر فاطمی. یہ بات غلط ہے. جب آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ نے گھر کے فرنیچر اور سامان اور شادی پہ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کا خرچہ رکھا ہے, تو آپ کو مہر بھی 5-6 لاکھ رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ عورت کی عزت و تکریم ہے. اور ایک اور سے بڑھ کر کبھی رسم یہ ہے کہ عورت سے مختلف ناموں سے دعوت, فرنیچر, مختلف ناموں سے 30-40-20 لاکھ روپے لیا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں بہت عام ہے. جی ہاں بالکل, کہ عورتوں سے خواہ مخواہ لیا جاتا ہے. اور جب مہر پوچھا جائے جی میں نے تو 50,000 روپے رکھے ہیں. تو شریعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ عورت پر شادی کا خرچہ کچھ بھی نہ آئے, اپنی مرضی سے خوشی سے تھوڑا بہت کرنا چاہیں ان کی مرضی, اور سارا خرچ وہ آئے شوہر کے اوپر. اس لیے شوہر پر مہر فرض کیا گیا, بیوی پر نہیں کیا گیا. تو ہمیں درمیانی بات یہ پتہ لگ گئی کہ اپنے خاندان, اپنی مالی حیثیت, عورت کی مالی حیثیت کو خاص طور پہ دیکھ کے مہر رکھنا چاہیے. زیادہ بڑھانا مفتی صاحب ایک چیز, ریاض شہرت کے لیے. جی مفتی صاحب یہاں ایک چیز اور تھوڑی سی اگر آپ وضاحت فرما دیں. آج کل جو مہر زیادہ رکھا جاتا ہے اس کے پیچھے لوگوں کا کنسپٹ یا لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کل اگر طلاق ہوتی ہے تو یہ عورت کی ایک سیفٹی ہے, یہ عورت کی ایک پروٹیکشن ہے کہ مرد کے اوپر ایک بوجھ ہوگا اور اس بوجھ کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو طلاق نہیں دے گا. کیا یہ کنسپٹ بہتر ہے؟ ہاں, اس میں اگر یہ شک لگا دی جاتی ہے بعض دفعہ کہ اگر آپ نے طلاق دی تو اتنا دیا جائے گا, لیکن یاد رکھیے شوہر پر ایسا بوجھ ڈالنا کہ اگر طلاق دینا ضروری ہو جائے پھر بھی وہ بیچارہ طلاق نہ دے سکے, یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں طلاق دینا ہی اچھا ہوتا ہے, میاں بیوی کے درمیان بالکل بنتی نہیں ہے, وہاں شریعت کا مزاج اور مقصد یہی ہے کہ وہاں پر طلاق ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ طریقہ سلف سے, سنت سے, اللہ کے نبی, صحابہ, ہمارے سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے کہ مہر زیادہ رکھا جائے. اسی میں ایک اور بات عرض کروں, بعض دفعہ شوہر کہتے ہیں مہر جی مؤجل ہی معجل. یہ بھی ہمارے معاشرے میں پرانے زمانے میں, سلف کے زمانے میں نہیں تھا. اکثر لوگ مہر مؤجل رکھواتے ہیں, یعنی تاخیر پر, جی ہم دے دیں گے. اب ہم نکاح پڑھاتے ہیں, ہم ان کو بولتے ہیں جی کب دے دیں گے, اب جی دے دیں گے. تو یہ مہر کھانے کے لیے لوگ لکھتے ہیں کہ 10 لاکھ 5 لاکھ لکھوا دیا, دیں گے, اب کب دیں گے نہیں پتا. اگر عورت مانگے تو کہتے ہیں بھئی تم کیا کرو گی. تو یہ مسئلہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ یا تو طے کریں, بتائیں بھئی 3 مہینے بعد, 5 مہینے بعد, سال بعد کب دیں گے, اور اس ڈیٹ کو پھر عورت کو حق ہے کہ وہ شوہر کے قریب نہ آئے اور وہ بولے پہلے میرا مہر ادا کرو پھر میں تمہارے گھر یا تمہارے کمرے میں آؤں گی, اس کے بغیر میں نہیں آؤں گی, تمہارے کام نہیں کروں گی. یہ شریعت نے عورت کو حق دیا ہے. صحیح. تو مفتی صاحب ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے واٹس ایپ پہ ہمیں سوال بھیجا اپنا, محترم خواص صاحب ہیں. انہوں نے پوچھا کہ موجودہ دور میں مہر بہت زیادہ رکھا جاتا ہے جس کی ادائیگی کے وقت بڑی مشکلات پیش آتی ہیں, تو شریعت کی اس میں شریعت کے پاس اس کا کیا حل ہے کہ ایک غریب آدمی بھی نکاح کرنا چاہے تو مہر کو وہ بوجھ نہ سمجھے؟ جی بالکل, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. شریعت کا مزاج یہی ہے کہ مہر زیادہ نہ رکھا جائے, نکاح آسان سے آسان ہو, کم سے کم خرچ پہ مہر ہو جائے, اور اب خاندان کے حساب سے اتنا مہر ہونا چاہیے جو شوہر آرام سے ادا کر سکے, شوہر پر بہت زیادہ بوجھ نہ ہو. صحیح. مصعب, مہر فاطمی کی ایک اصطلاح چلتی ہے اور اس کے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ تعریفیں کرتے ہیں, اور کہیں مہر فاطمی کو سامنے رکھ کے لوگ بہت کم ایک بالکل معمولی سا نہ ہونے کے برابر مہر دے دیتے ہیں. تو یہ مہر فاطمی کی اصطلاح کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سوال بھی ہمارے ایک دوست نے ہمیں واٹس ایپ پہ کیا, جمیل عباسی ہیں, انہوں نے. جی بہت ضروری سوال ہے, عام طور پہ ہر ایک کو پیش آتے ہیں. مہر فاطمی اصل میں یہ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا تھا تو 132 تولہ چاندی کا مہر رکھا گیا تھا, جو 500 درہم بنتا ہے, اور آج کل اگر دیکھا جائے 1 تولے کی قیمت 760 روپے ہے, تو اس حساب سے یہ 1 لاکھ سے کچھ اوپر بنتا ہے. لیکن یاد رکھیے مہر فاطمی کوئی سنت معیار نہیں ہے. یعنی دیکھیے سنت کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اہل بیت کا وہ عمل جس پر صحابہ سلف نے اس کو بطور سنت لیا ہو, مداومت کی ہو. تو ہمیں صحابہ میں یہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے یا سلف نے, ائمہ نے یہ کہا ہو کہ جناب مہر فاطمی رکھا جائے. فقہ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں کسی نے اس کی اتباع نہیں کی کہ ہم مہر فاطمی رکھیں گے. لہذا اگر تو ایک مستحب سی چیز ہو سکتی ہے, لیکن اگر کسی خاندان کا اسٹیٹس بہت اونچا ہے
جی اس کے لیے مہر فاطمی رکھنا بالکل درست نہیں ہے، اس کو زیادہ رکھنا چاہیے. اور اگر کسی خاندان کوئی غریب ہے تو وہ اس کو بھی مہر فاطمی رکھنا ظلم ہے، وہ کم رکھ لے، وہ 50,000 رکھ لے، 40,000 رکھ لے. تو مہر فاطمی کوئی ایسا سنت، اس کو سنت سمجھنا بھی شاید درست نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور بہت اچھا وقت آپ نے دیا، بڑی قیمتی گفتگو تھی آپ کی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. مفتی صاحب کی گفتگو میں بہت ساری چیزیں ایسی نئی ہمارے سامنے آئی ہیں جو اپنے سامعین تک وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہماری ضروری ہے. ان میں چند ایک چیزیں جو مفتی صاحب نے کہ مہر جو ہے یہ عورت کی اجرت نہیں ہے، عورت کی قیمت نہیں ہے، اس کے ذریعے لوگ عورت کو خریدتے نہیں ہیں، بلکہ یہ عورت کی ایک عزت ہے، یہ عورت کی ایک تکریم ہے. تو یقیناً جو معاشرے میں ایک پایا جاتا ہے، ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں ہے، اس میں دیندار بھی اور دنیا دار بھی، اس تفریق کو بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی عورتوں کے مہر شاید اس لیے لیتے ہیں کہ وہ عورت کو بیچ رہے ہیں. بلکہ کچھ علاقوں میں اب بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مہر عورت کا حق ہی نہیں سمجھا جاتا، وہ اس کے سرپرستوں کا، اس کے والدین کا حق سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت کا حق نہیں ہے بلکہ والدین کا حق ہے. اس پر کیا حقیقت یہ ہے کہ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے. ہدیہ جو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جہاں جہاں بھی قرآنی آیات یہاں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین. اور یہاں دو چیزیں جو ہمارے سامنے آئی کہ مال سے مراد یہاں پہ مہر ہی ہے کہ اپنے مہر کے ذریعے تم یعنی عورتوں سے نکاح کرو، اور محسنین غیر مصافحین ساتھ میں ارشاد فرما دیا کہ تم اپنی یعنی ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، نہ کہ اپنی حوث پوری کرنے کے لیے. یعنی دیکھیں ایک عورت جب نکاح میں آتی ہے تو اس کے ذریعے انسان کو ایک جائز خواہشات پورا کرنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ جائز خواہشات پورا کرنے کے لیے اور نہ کہ اپنی حوث پوری کرنے کے لیے. یہاں یہ چیزیں سمجھا دی گئی، ایک تو یہ کہ عورت کو مہر دیا جائے گا تو مہر اس کی قیمت نہیں ہوگی کہ عورت کو ہم نے خرید لیا اس مہر کے ذریعے. اور دوسرا عورت کے بارے میں یہاں بھی یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے سرپرستوں کو دے دیں. بالکل صحیح. اصل میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مہر جو ہے آپ جو کچھ بھی دیں یہ خالصتاً عورت کا حق ہے جی. اور اس کے اندر کسی بھی جگہ عورت کے جو اولیاء ہیں یا اس کے جو والدین ہیں ان کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ فقہاء کے اندر تو باقاعدہ یہ مسئلہ زیر بحث ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے سوا اس کے کسی ولی کو یا والد ماں کو کچھ بھی دینا جائز نہیں ہے جی. اس کو دینا ہی نہیں چاہیے، دینا ہی عورت کو چاہیے. عورت یعنی بیوی کو خامد جو مہر دے گا وہ اپنی بیوی کو دے گا، اور اگر وہ خود اپنے والدین کو یا اپنے اولیاء کو راضی ہو کے خوشی سے کچھ نہ کچھ دینا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جو ہمارے معاشرے میں ایک بے اعتدالی پائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک المیہ ہے ہماری اس قوم کا کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے اور یہ بڑی ہوگی تو ہم اتنے سارے پیسے لے کے اس کو فلاں کے نکاح میں دے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہ بہت سارے علاقوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ سمجھ لیں کہ نام تو نہیں لیتے کہ ہم نے اپنی بیٹی بیچ دی ہے، لیکن وہ بیچتے ہیں پیسوں کے بدلے میں اپنی بیٹیوں کو. پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں جس کو رشتہ نہیں ملتا وہاں جاتے ہیں اور جا کر 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے دیتے ہیں اور ایک عورت کے ساتھ نکاح کر کے آ جاتے ہیں. اب اس عورت کا مہر ایک الگ چیز ہے، وہ جو ان کے اوپر لازم ہے وہ دینا انہوں نے عورت کو، لیکن اس کے والدین کو 2 لاکھ دے کے آگے 5 لاکھ دے کر آگے اور اس کے بدلے میں ان سے ان کی بیٹی لے کر آگے. جی میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو مناسب بات یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ تو عورت کا ہی حق ہے، عورت کو ہی ملنا چاہیے. لیکن عورت کے جو اولیاء ہیں یا اس کے جو والدین ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی مطالبہ کر نہیں سکتے، یہ نکاح کا کوئی حصہ نہیں ہے. جی جی. والدین، والدہ یا والد جو ہے یا اولیاء اگر کوئی بھی دوسرے رشتہ دار ہیں تو وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں اتنے پیسے دیے جائیں پھر ہی ہم شادی کرتے ہیں، کیونکہ یہ غلط مطالبہ ہوگا. لیکن اگر لیکن اگر جو شادی کرنے والا ہے اس کے پاس پیسے ہیں، وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دیا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے عورت کو مہر دینا ہے وہ بطور ہدیہ تحفہ کے یا تعاون کے اگر اس کے والدین کو بھی کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن یہاں تو شرط رکھی جاتی ہے، پہلے وصولی کی جاتی ہے، شرط غلط ہے، وصولی کرنے کے بعد نکاح کیا جاتا ہے. اس میں دیکھیں ایک جو
پایا جاتا ہے، ایک کمی پائی جاتی ہے، یا آپ اس کو کہیں کہ جو بعد میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے، اس پیسے کی لالچ میں والدین یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی بیٹی دے کس کو رہے ہیں. جی کیا جو بندہ ہماری بیٹی کو لے کے جا رہا ہے یہ ہماری بیٹی کی حفاظت کر سکے گا؟ پھر اس بیٹی کے لیے ایک تانا پوری زندگی اس کے سر پر رہے گا کہ تجھے تو میں خرید کر لایا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا آتاکم من ترضون دینہ و خلقہ، اس کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے بندہ درست ہو، دینی اعتبار سے درست ہو، تو اس کے ساتھ اس کی عورتوں کے عورت میں یہ صفات دیکھیں اور عورت مرد میں یہ صفات دیکھیں. جبکہ میں نے دیکھا ہمارے معاشرے میں اب 40 سال 50 سال اس سے زائد عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کے والدین ان کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ جا کے 1,00,000 2,00,000 دیتے ہیں اور شادی کر کے آ جاتے ہیں. نہیں، یہ تو بہت غلط رویہ اور افسوسناک رویہ. اور میں سمجھتا ہوں عورت جو ہے اسلام نے جو اس کو عزت اور عظمت اور کرامت دی ہے، یہ صرف عورت کی اہانت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلے کی بھی ایک طرح سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو والدین کو دے کے آتے ہیں عورت کا مہر ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا. میں نے آپ کو پہلے گزارش کر دی، مہر بالکل الگ چیز ہے اور جو والدین کو دیا جاتا ہے وہ بالکل الگ چیز ہے. والدین کا مطالبہ کرنا. لیکن دیکھیں اس میں جو معاشرتی برائی پائی جاتی ہے، والدین نے لے لیا، اب بیٹی اس وجہ سے مانگ بھی نہیں سکتی کہ میرے والدین لے چکے ہیں، اور شوہر بھی کبھی اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ پیسے دے کے. اس طرح کے تو بہت سارے مسائل ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب والدین پیسے لے لیتے ہیں تو پھر بیٹی مانگتی نہیں ہے. تو اصل میں یہ غلط ہوا ہے نا. والدین نے بھی غلط کیا، پھر اس پیسے دینے والے نے بھی غلط کیا، اور وہ عورت جو ہے مجبوراً بیچاری وہ اب کیا کر سکتی ہے. اس کے والدین نے تو ایک طرح سے اس کو بیچ دیا ہے. پھر اپنے یہاں سسرال میں آ کے وہ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ کہاں جائے گی. یہ بڑے مسائل ہیں. وراثت کے حوالے سے بھی اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. بلکہ خود حق مہر جو ہے نا، حق مہر ہم نے ایک پہلو ذکر کیا ہے کہ اس کے والدین پیسے سارے لے لیتے ہیں اور پھر اس کو حق مہر نہیں ملتا. جن کا حق مہر مقرر کر دیا جاتا ہے ان کا بھی بعد میں خود یہ جو دینے والے وہ ہی معاف کروانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. مہر کی ادائیگی کا وقت بہترین کون سا ہے؟ مہر کی ادائیگی کا شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی کا صحیح اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یا جس طرح وہ نجاشی والا جو واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، یا یعنی خود اپنی شادی کی ہے یا اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، تو عام طور پہ اسی وقت مہر جو بھی تھا مناسب ادا کر دیا گیا ہے. لیکن حدیث کے اندر ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ مہر بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غالباً سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے شادی کی، انہوں نے مہر ادا نہیں کیا. ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے، یہ انصاری صحابی تھے، وفات کیا، ان کا وقت قریب آ گیا تو پھر انہوں نے بلایا لوگوں کو اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت سے میری شادی کی تھی تو میں نے اس کا مہر ادا نہیں کیا تھا، اب میں مرنے والا ہوں. تو وہ جو خیبر، آپ کو پتہ ہے خیبر میں مسلمانوں کے حصے تھے، وہاں سے سارے، اس نے کہا کہ خیبر کا میرا جتنا بھی حصہ ہے وہ سارا اس عورت کو دے دیا جائے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہر جو ہے وہ بعد میں بھی مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن مؤخر ہونے میں کیا عورت کی مرضی لازم نہیں ہے کہ عورت کی مرضی شامل ہو تب مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اس میں کیا ایک عورت شادی کے بعد مہر نہ ملنے کی وجہ سے اپنے خاوند کو اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے، جس طرح مفتی احمد افنان صاحب ابھی ہم سے فرما رہے تھے؟ یہ بات کہنا تو ذرا مشکل ہے. مطلب ایک اخلاقی میاں بیوی جو ہے ان کو اس مسئلے کو آپس میں حل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک معذرت چاہوں گا آپ کی بات درمیان میں کاٹ رہا ہوں. اس وقت ہمارے پاس ٹیلی فون کال پہ موجود ہے محترم مولانا حارث صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا حارث صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نکاح اور معاشرتی مسائل پہ ہمارا ایک سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے. اس میں آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے مہر اور مہر سے متعلقہ جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ پائی جاتی ہے، اس کے حل کی طرف ہم نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، مہر ہے کیا، اور اس حوالے سے معاشرے کے اندر کون سی اونچ نیچ پائی جاتی ہے، اس کا حل بھی آپ تجویز فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں اور استعدادیں فطری طور پر رکھی ہیں. ان میں ایک استعداد جو انسان کے اندر رکھی گئی وہ نفسانی خواہش کی ہے، اور نفسانی خواہش ہر انسان کی ایک فطری چیز ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے
اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حد رکھی ہے کہ اس حد کے دائرے میں رہ کر اپنی نفسانی خواہش کو پورا کیا جائے، جس حد کا دوسرا نام نکاح ہے کہ نکاح انسان کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بدلے میں ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا ایک راستہ مہیا ہوتا ہے۔ جب یہ راستہ مہیا ہوتا ہے تو شریعت نے اس میں ایک صلہ رکھا ہے، ایک اجرت رکھی ہے جس کو مہر کا نام دیا جاتا ہے۔ جی جب بھی نکاح کا معاملہ ہوتا ہے اس میں مہر کی ادائیگی شریعت اسلامیہ کے نزدیک ضروری ہے۔ اگر فریقین اپنی ثوابدید کی بنیاد پر جی اور آپس کے اتفاق سے مہر کو مقرر کر لیں تو وہ مہر ایک مرد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے فریقین میں مہر کی ادائیگی طے نہیں ہوئی تو پھر بھی شریعت نے مہر کو معاف نہیں کیا، بلکہ کہا گیا کہ اگر مہر کو نکاح کے وقت مقرر کیا تو وہ مہر ادا کرے، اور اگر مہر کو نکاح کے وقت مقرر نہیں کیا جا سکا جی تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو مہر مثلی ادا کرے۔ جی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مولانا ذرا مہر مثل کی پہلے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثلی کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کا مہر مقرر نہ ہو تو شریعت کے نزدیک مہر مثلی لازم ہو جاتا ہے۔ جی مہر مثلی کہتے ہیں کہ اس عورت کے خاندان کی دیگر لڑکیوں کو دیکھا جائے جی کہ اس عورت کے خاندان کے اس زمانے میں جو لڑکیاں ہیں، دیگر لڑکیاں ہیں، اس کی پھوپھی ہے، اس کی بہن ہے، اس کو کتنا مہر دیا جا رہا ہے۔ جی جی اس کی پھوپھی کو جتنا مہر ملا، اس کی بہن کو جتنا مہر ملا، تو اس مہر مثلی میں اعتبار مرد کے خاندان کا نہیں ہوتا، جی بلکہ مہر مثلی میں اعتبار عورت کی فیملی کا ہوتا ہے، جی جی عورت کے خاندان کا ہوتا ہے، کہ صحیح جتنا عورت کے خاندان کی دیگر لڑکیوں کو مل رہا ہے اتنا اس کو دینا مرد کے ذمہ لازمی ہو جاتا ہے۔ صحیح اور دیکھیں، میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب ایک عورت انسان کے نکاح میں آ جاتی ہے تو اس عورت کے بہت سے حقوق انسان کے ذمہ لازم اور لاگو ہو جاتے ہیں، جی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے وہ حقوق ادا کر کر امت کو بتایا ہے کہ بیویوں کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ صحیح تو بیویوں کے حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے، جی بیویوں کے حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن بیویوں کے حقوق میں جو سب سے پہلا حق ہے، جی سب سے پہلا حق ہے وہ ہے مہر کی ادائیگی، صحیح جس میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے۔ صحیح نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ہنی مون منانے کو ضروری سمجھ لیا، جی نکاح ہونے کے بعد دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں، برفانی علاقوں میں اور دیگر جگہوں پر جانے کو ضروری سمجھ لیا، جی اور نکاح ہو جانے کے بعد ہوٹلنگ کرنے کو ضروری سمجھ لیا کہ ابھی نیا نیا نکاح ہوا ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے تو جی خوب مزے کیے جائیں، خوب انجوائے کیے جائیں۔ جی لیکن ایک بہت بہت اہم حق جو شریعت نے ہمیں دیا تھا اس حق کو ہم بھول جاتے ہیں، جی جس کو مہر کہا جاتا ہے۔ جی کہ جب ایک عورت انسان کے نکاح میں آ گئی تو نکاح میں آ جانے کے بعد سب سے پہلا جو حق مرد کے ذمہ لازم ہے کہ جی عورت کا ادا کرے، اس حق کا نام مہر ہے۔ جی لیکن اس میں بہت سی کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں کی جا رہی ہیں، صحیح جس کی طرف الحمدللہ آپ توجہ دلا رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے۔ بہت سی معاشرتی طور پر ایسی کوتاہیاں آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی مولانا ہیں۔ ان کوتاہیوں کو اگر آپ ایک ایک کر کے بیان کریں کہ کیا کیا کوتاہی ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک کوتاہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکی کے والدین کی طرف سے ہوتی ہے جی کہ لڑکی کے والدین بسا اوقات لڑکے کی مالی حیثیت کو نہیں دیکھتے صحیح کہ لڑکے کی مالی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی بچی کے مستقبل کا فکر رکھتے ہیں اور نہ ہی اس بچے کے مالی حالات کو دیکھتے ہیں، بلکہ زور اور بسا اوقات تو نکاح رک جاتے ہیں۔ جی نکاح اسی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ مہر کی ادائیگی کا انتظام لڑکے کے پاس نہیں، صحیح ساری چیزیں طے ہو چکی، رشتہ بھی طے ہو چکا، سارے معاملات طے ہو چکے، لیکن مہر کی ادائیگی کے لیے 5 مرلے کا پلاٹ لکھا ہے اور 5 مرلے کا پلاٹ خریدنے کے لیے لڑکے کے پاس ابھی پیسے نہیں، جب صحیح تک وہ پیسے نہیں ہوں گے تو نکاح سے رکا ہوا ہے۔ صحیح تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو والدین کی طرف سے ایک کوتاہی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس کوتاہی کو دور کیا جائے
جو ہماری شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ کم سے کم مہر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 درہم ہے. 10 درہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم مہر ہے، اور زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں. جتنا مہر انسان ادا کرنا چاہے وہ ادا کر سکتا ہے. اور 10 درہم کی ہمارے موجودہ زمانے کے اعتبار سے ہمارے موجودہ زمانے میں چاندی کو حساب لگایا جائے تو 7 تولے تقریباً 7 تولے چاندی بنتی ہے کہ 7 تولے چاندی ادا کی جائے. اور ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہر ہے جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے. جی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو مہر ادا کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کا مہر مقرر کیا جو کہ 500 درہم ہے. 500 درہم جو تقریباً 131 تولے 3 ماشے بنتا ہے. ایک کوتاہی اب دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ بھی مہر لکھوائیں تو لوگ کہتے ہیں جی شرح محمدی لکھ دیں، لوگ کہتے ہیں جی مہر فاطمی لکھ دیں. لیکن بھئی مہر فاطمی ہے کتنا؟ اس بات کے علم لوگوں کو نہیں کہ مہر فاطمی ہے کتنا. مہر فاطمی 131 تولے سونا ہے. اور ایک زبردست کوتاہی ایک اور ہے. 131 تولے چاندی یا سونا؟ جی 131 تولے 3 ماشے چاندی. جی 131 تولے. ٹھیک ہے مولانا، یہاں پہ آپ کی بات کاٹ کے ایک اور عرض میں کروں گا کہ آج کل یعنی 2 چیزیں پائی جاتی ہیں معاشرے میں، اور معاشرہ افراط اور تفریط کا شکار ہے. یا تو مہر رکھتے ہیں تو بہت تھوڑا رکھتے ہیں، یا رکھتے ہیں تو بہت زیادہ رکھتے ہیں. جو تھوڑا رکھتے ہیں ان کے پاس وہ ہوتا ہے کہ یہ مہر فاطمی ہے اور اس کی اپنی اپنی تشریحات ہیں لوگوں کے پاس. اور دوسرا جو بہت زیادہ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہر کے ذریعے ہماری عورت کی پروٹیکشن ہوگی، اور خدا نخواستہ کل اگر طلاق ہوتی ہے تو طلاق کے وقت ہمیں ہماری جو لڑکی ہے اس کو بہت کچھ مل جائے گا. ان 2 افراط اور تفریط کے درمیان کا معتدل راستہ کیا ہے؟ دیکھیں اس افراط اور تفریط میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہے مہر کی کم سے کم مقدار کہ جو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے. 2 تولے 7.5 ماشے چاندی جس کو 10 درہم بھی بولتے ہیں، یہ مہر کی کم سے کم مقدار ہے. اور مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں. تو ہمیں ایک درمیانی راستہ کہ جو لڑکے کی مالی حیثیت کے مطابق ہو، لڑکے کی مالی حیثیت کو دیکھ کر ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر نکاح پڑھا رہا تھا. نکاح کے وقت جب مہر لکھنے کی باری آئی تو کہا گیا کہ 1 لاکھ روپے مہر لکھ دو. کہنے لگے کہ میں اس لڑکے کی مالی حیثیت کو جانتا تھا، میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ یہ لڑکا 1 لاکھ روپے ادا نہیں کر سکتا. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کے والد کو بلایا اور علیحدگی میں نے اس سے بات کی کہ بھی دیکھو یہ تو 1 لاکھ روپے تم مہر لکھوا رہے ہو اور یہ لڑکا 1 لاکھ روپے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو وہ والد صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ لکھ دیں، ہم نے کون سا ادا کرنا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ادائیگی کا وقت پیش آئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادائیگی کا وقت طلاق ہے، کہ جب طلاق ہوگی تو پھر اس کو ادا کرنا ہے، اس سے پہلے ادائیگی کی کوئی طریقہ نہیں، کوئی صورت نہیں. حالانکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زوجین کی جب نکاح ہو گیا اس کے بعد جو سب سے پہلا حق ہے وہ مہر کی ادائیگی ہے. لیکن مہر کی ادائیگی ہوتی نہیں، یا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ افراط اور تفریط کا شکار ہے کہ یا تو بہت کم مہر مقرر کیا جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ مہر مقرر کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں اس بات کو رواج دینا چاہیے کہ درمیانی راستے کو اختیار کیے جائے، اور اس درمیانی راستے میں مرد کی مالی حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق رکھا جائے. جی بہت شکریہ مولانا، آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی اور بڑی اچھی باتیں ہمارے سامعین تک پہنچائی ہیں. مولانا حارث صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے اور مہر کے حوالے سے وضاحت کی ہے. واقعتاً مہر کے حوالے سے جو معاشرے میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی درمیانہ راستہ ہمیں نکالنا پڑے گا، اور اس کے درمیانے راستے کی طرف آپ بھی ہمارے سامعین کی رہنمائی فرما دیں. دیکھیں درمیانہ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار، صحابہ کرام کا طریقہ کار، سلف صالحین کا اگر آپ طریقہ کار دیکھ رہے ہیں نا، اس کا درمیانہ راستہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر نہ کی جائے. اس کا درمیانہ راستہ یہی ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات بیان لیکن حد تو میری بات سنیں. ابھی جو بیان کیا ہے
ہمارے بھائیوں نے جو بیان کیا ہے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ نجاشی جو تھے انہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب شادی ہوئی تو اس کا مہر بہت زیادہ تھا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات یا بیٹیوں کا تقریباً 12.5 اوقیہ جو 500 درہم بنتے ہیں اور اس کی آگے انہوں نے مقدار بیان کی, اتنا ادا کیا تھا. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مجلس لگی ہوئی تھی, ایک صحابی آئی, انہوں نے آ کے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا. لمبی حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم حدیث کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. تو اس میں آخری یہ تھا کہ ایک صحابی جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ شادی کا خواہش کا اظہار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے اس کو دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمس ولو خاتم من حدید, جاؤ گھر ادھر ادھر دیکھو شاید کوئی لوہے کی آپ کو انگوٹھی مل جائے, وہی دے دو. وہ اپنے گھر گیا, حدیث کے باقاعدہ یہ سارا ذکر موجود ہے, وہ اپنے گھر گیا, وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. کہنے لگا میرے پاس ایک چیز ہے, وہ یہ ہے میرا اظہار بند ہے. تو میرا اظہار بند یہ ہے, میں استعمال کرتا ہوں تو ٹھیک ہے, میں کسی اور طرح گزارا کر لوں گا, میں اپنا یہ اظہار بند کی جو چادر ہے نا یہ میں اپنی بیوی کو دے سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا, یہ آپ کی بھی ضرورت ہے, اگر آپ نے لے لی تو ان کے پاس نہیں ہے, انہوں نے لے لی تو آپ کے پاس نہیں ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں اس سے پوچھا حل معک شیء من القرآن, کیا آپ قرآنی آیات کچھ جانتے ہیں, صورتیں جانتے ہیں؟ تو حدیث کے یہ باقاعدہ الفاظ ہیں کہ اس نے گن کے بتایا کہ میں یہ صورتیں جانتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد زوجتکہ بما معک من القرآن, کہ جو تمہیں قرآن مجید آتا ہے, جو صورتیں تمہیں آتی ہیں, یہ تم اس کو بھی یاد کروا دینا, یہی تمہارا حق مہر ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ حالات کی مناسبت سے جس طرح کا موقع تھا. اب اس طرح کے جو یہ صحابی ہیں, اب مثال کے طور پہ آپ ان کو, جو ایک لوہے کی انگوٹھی نہیں لا سکتا, وہ 1 درہم یا 10 درہم یا 100 درہم وہ اس کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. تو اس میں بالکل ٹھیک ہے, یعنی مہر کی کم مقدار میں آراء مختلف ہیں, زیادہ مقدار میں تو آراء کا اختلاف ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور واقعہ ہم بیان کر رہے تھے, وہ درمیان میں کال آگی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان کی پہلے ایک مطلب وہ جب مسلمان نہیں تھی زمانہ جاہلیت میں ان کی شادی ہوئی تھی. اچھا, اب وہ اسلام لے آئیں. جب وہ اسلام لے کے آئی تو ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی. یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی, تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ شادی کر لوں. تو انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے طلاق ہوئی, وجہ اس کی یہ تھی کہ میں اسلام لے آئی ہوں, تو میں کسی کافر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, آپ نے میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو آپ اسلام لے آؤ. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور حدیث کے یہ الفاظ ہیں فَكَانَ الصَّدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ. تو اس شادی کا حق مہر یہی تھا کہ شوہر نے اسلام کو, یا آپ یہ کہہ لیں کہ شوہر نے اپنے اسلام کا تحفہ اپنی بیوی کی جولی میں ڈال دیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے شریعت یہ سمجھتی ہے, میں نے پہلے جیسے بات کی تھی کہ یہاں اب چونکہ ایک تعلقات قائم ہونا شروع ہوئے ہیں, بیوی جو ہے وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے, گھر بار چھوڑ کے, اپنی پوری زندگی اس نے شوہر کے نام کر دی ہے. تو یہاں بیوی کی خوشنودی مطلوب ہے, کسی طرح بیوی کی دل لگی مطلوب ہے, بیوی کو خوش کرنا مطلوب ہے. اب آپ دیکھیں یہاں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو صورتحال تھی وہ حسب و نسب والی تھی, اور ان کے جو پہلے خاوند تھے وہ بڑے مالدار تھے. یہاں ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, یہاں آپ ان کو جتنا مرضی حق مہر دے دیں, ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ میرا خاوند جو بھی ہو وہ مسلمان ہو. تو اس لیے ان کا حق مہر ہی ان کا اسلام رکھ دیا گیا. جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تابعین کے واقع حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بڑے فقہائے تابعین میں سے ہی نہیں ہے بلکہ ان کے بھی سردار ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو اس کا صرف 2 درہم جو ہے وہ حق مہر ادا کیا تھا. جزاک اللہ. یہاں ہمارے ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ہماری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز. اور نکاح میں مہر کی حیثیت کیا ہے, مہر کی مقدار کیا ہے, اور معاشرے میں پائی جانے والی مہر کے حوالے سے جو افراط تفریط ہے اس کا درمیانہ حل کیا ہے علماء کرام کے پاس, انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین محترم، نکاح اور معاشرتی مسائل میں آج ہم گفتگو کر رہے تھے مہر، اور مہر کہتے کسے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور مہر کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی افراط و تفریط، یعنی دونوں طرف سے کمی بھی پائی جاتی ہے، بیشی بھی پائی جاتی ہے، بہت کم بھی رکھا جاتا ہے، بہت زیادہ بھی رکھا جاتا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سارے مہر کی ادائیگی کی جو صورتیں ہیں اس عنوان پہ بھی بہت زیادہ بے اعتدالی کا شکار ہے معاشرہ. تو اس بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ نکاح کی جو بھی صورت ممکن ہو اس میں ادائیگی کی آسان ترین صورت کیا ممکن ہے. تو ہمارے گفتگو کر رہے تھے محترم جناب خضر حیات صاحب، اس سے پہلے بھی، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو ہم نے پہلے بات کر لی کہ اس کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسا آسانی سے ہم کر سکتے ہوں ویسے کرنا چاہیے. دوسرا یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو بھی ہم مقرر کریں وہ دینا کس طرح ہے. اب مثال کے طور پہ ہم دلہن جو ہے دنیا کو دکھانے کے لیے اس کو بڑے مہنگے مہنگے زیورات تو دے دیتے ہیں، لیکن اس کا جو مہر ہے وہ آپ نے مطلب 1000 ہی رکھا ہے، یا آپ نے کوئی 20,000 یا 50,000 یا لاکھ ہی رکھا ہے، وہ اس کو نہیں دیا جاتا. تو یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ اس کو مثال کے طور پہ آپ نے جو اس کو اس طرح کے تحفے تحائف دینے ہیں، مہر اسی شکل میں لکھوا دیا جائے. مثال کے طور پہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں 50,000 دوں گا، آپ یہ کہیں کہ میں اس کو اتنے تولے سونا دوں گا. تو آپ نے دلہن جو ہے اس کو یہ اس طرح کی چیزیں جو زیورات ہیں وہ تو آپ نے اس کو دینا ہی دینا ہے. تو اسی طرح آپ کا مہر بھی ادا ہو جائے گا. اصل میں دیکھیں، یعنی اس میں ایک چیز جو تقریباً آج کل ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ تمام معاشرے میں عورت کو مرد کی طرف سے زیورات کچھ نہ کچھ دیے جاتے ہیں، تو وہ تحفے میں دیے جاتے ہیں یا وہ عام طور پہ ایسا ہوتا بن کے چلا جاتا ہے. لیکن اگر انہی زیورات کو ہم ایک شکل دے دیں اس کی مہر کی، تو میرے خیال میں بہت آسان ہے. یہ بڑا زبردست طریقہ کار ہے اور بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ، میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. زبردست. تو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. اصل میں پتہ کیا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں نا کہ بعض دفعہ ہم پیسے دینا نہیں چاہ رہے ہوتے یا ہم معاف کروا لیتے ہیں، یہ ساری باتیں ایک طرف. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پیسے دینے کی کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ عام طور پہ جس طرح یہ ہمارے مولانا حارث صاحب نے بیان کیا تھا نا، عام چیزوں میں ادھر ادھر کے یہ پکنک میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں، لیکن دین کو چونکہ اہمیت نہیں دیتے، دین کی ذہن میں اہمیت نہیں ہوتی، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی نہیں ہے کہ کوئی حق مہر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس پہ توجہ کرنی چاہیے. اور اللہ کے رسول معاشرے میں اس حوالے سے یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے یا اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے. مطلب جن لوگوں کو حق مہر کا پتہ بھی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کا وقت وہی ہے جب خدا نخواستہ کبھی طلاق ہوگی یا کوئی مر جائے گا یا مثال دی کہ میں نے ایک بزرگ کو سمجھایا تو انہوں نے کہا جی دعا کریں کہ اس کی نوبت ضرورت ہی اس کی پیش نہ آئے، کی نوبت ہی نہ آئے، بس دعا کریں. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت سے مراد ہے لوگوں کو خود بھی ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں دنیاوی معاملات میں ہم چھوٹے سے چھوٹے مسائل میں اتنے زیادہ، آپ شادی میں ہی دیکھ لیں، شادی میں جو دنیاوی امور ہوں گے نا، جو نکاح ولیمہ وغیرہ ادھر ادھر کے جو مسائل ہیں دنیاوی امور ہوں گے وہ بڑے اعلیٰ پائے گا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن دین کے جو اس طرح کے مسائل ہیں، ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنا دین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے، دینی معاملات کے بارے میں جاننا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہمیں کوئی ایسا دین تو نہیں ملا کہ آسمان سے کتاب نازل ہوگی بس آپ نے یہ کام کرنے، ہمارے پاس اسوہ نہیں. اللہ کے رسول نے شادیاں کی بھی، کروائی بھی، آپ کی بیٹیاں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کسی بھی انسان کی اصلیت کا 2 جگہ پہ پتہ چلتا ہے، یا غمی کے موقع پہ یا خوشی کے موقع پہ. اگر وہ غمی کے موقع پہ اللہ کو بھول گیا یا خوشی کے موقع پہ اللہ کو بھول گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے یعنی ایمان کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور ایک عجیب بات جو میں نے کسی عالم سے سنی اور خود بھی پھر اس پہ میں نے بہت غور کیا کہ زیادہ تر غمی اور خوشی کا تعلق شادی بیاہ کے ساتھ ہے یا فوتگی کے ساتھ ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غمی بھی اور خوشی بھی اس حوالے سے بدرجہ اتم موجود ہے. بالکل ایسے. مثال کے طور پہ اگر آپ خوشی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شادی خوشی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 10 11 12 مرتبہ یہ خوشی عطا فرمائی ہے. اور اس میں ہر موقع امت کے لیے
ایک نمونہ اسوہ ہے، ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں اگر ہم غمی دیکھیں، چونکہ اعتدال پہ قائم رکھنا ہے امت کو، تو غمی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ 7 بیٹیاں بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جی جی، تو اللہ تعالیٰ نے دیے 7 اور 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واپس دے دی۔ مطلب تعداد میں اختلاف ہے، لیکن جتنی بھی آپ کی اولاد تھی وہ ساری کی 7 ساری یا آپ 8 کی زندگی میں، جی 7 یا 8 تعداد جی میں جی، اختلاف صرف ہے، 7 حضرت سے کم فاطمہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئی تھی، ہاں، ایک یہ اور بات وہ بھی آپ بالکل صلی اللہ علیہ ٹھیک وسلم کی ہے، زندگی کے 6 مطلب ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو یعنی 7 اولاد میں سے 6 جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جی جی، وہ غم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، اور وہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے، وہ بھی موقع ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو غمی اور خوشی ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ تو اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات میں، اور پھر شادی بیاہ میں مہر کے معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عملی رہنمائی موجود ہے۔ اس میں ایک چیز کی وضاحت میں آپ سے چاہوں گا، غالباً ہم سے مفتی احمد افنان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ مہر فاطمی کو لوگ معیار اور نمونہ بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مہر فاطمی معیار ہوتا تو اس کے بعد کی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شادیاں اسی مہر پہ ہوتی۔ تو اس لیے اس مہر فاطمی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سنت عمل ہے۔ اگر سنت عمل ہوتا تو اس پہ صحابہ اکرام پھر مواظبت اختیار کرتے۔ اصل میں نے آپ سے جیسے پہلے گزارش کی ہے نا کہ مہر کے حوالے سے کوئی ایک لگا بندہ طریقہ ہے نہیں، یہی ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے۔ سنت سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف حق میں 4-5 ہزار درہم ہے، ایک طرف 500 درہم ہے، اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیی بن اخطب جو ہاں اس کی بیٹی تھی، تو ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی، تو بلکہ یہ تھوڑا سا تفصیلی واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جب یہ غزوہ مکمل ہوا اور جو غلام تھے اور لونڈیاں تھیں، یہ مطلب مرد و عورت جو جن کو وہاں کر لیا گیا تھا، ان کو لایا گیا۔ چاہوں گا اس پر ہمارے ساتھ ہمارے کالر موجود ہیں، ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مظہر صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا پروگرام چل رہا ہے میرا سوال، اور اس میں آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے حق مہر، اس کی شرعی حیثیت، اور چونکہ آپ ایک وکیل ہیں، ایک ایڈوکیٹ ہیں، اس لیے شرعی حیثیت کے ساتھ ہم قانونی حیثیت کا بھی ایک حوالہ دیں گے کہ مہر کو قانونی اعتبار سے کیا حیثیت حاصل ہے، اور آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں۔ مہر کی وجہ سے بہت سارے مسائل بنتے ہیں اور آپ کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہوں گے، اس حوالے سے آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں ہمارے سامعین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وصال اردو چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس عام موضوع پر موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے مہر کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ اس کی شرعی حیثیت۔ قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور 236 میں اس کا مکمل ذکر موجود ہے مہر کے حوالے سے۔ مہر کی تعریف یہ ہے کہ مہر وہ نقد رقم یا دیگر جائیداد ہے جو بیوی شوہر سے بعوض نکاح پانے کی مستحق ہوتی ہے۔ اگر مرد بیوی کو حق مہر ادا نہ کرے تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرد کو اپنے حقوق زوجیت اس کے ساتھ ادا نہ کرے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ جب وہ مہر ادا کرے پھر وہ حقوق زوجیت اس کے ادا کرے۔ اس کے بعد مہر کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے مہر مقرر۔ وہ مہر جو بوقت نکاح بوقت شادی مقرر کر لیا گیا ہو اسے مہر مقرر کہا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا ماڈل نمونہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ آپ نے اپنی 11 شادیاں آپ نے کی۔ مظہر صاحب معذرت، آپ کی شاید موبائل سگنل پرابلم کر رہے ہیں، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں تو کہیں ایسی جگہ پہ آئیں جہاں سگنل پرابلم نہ ہو۔
جی شاید رابطہ کٹ گیا ہمارا. مظہر صاحب نے گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا. یہ ایک ماہر قانون دان ہے اور اسلام آباد کچہری میں بار ایسوسیشن کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں. میرے خیال میں اگر یہ ہمیں اس حوالے سے قانونی طور پہ رہنمائی کر دیں کہ پاکستان کا قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے, کیونکہ شریعت کے حوالے سے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بھی پہلے بات کی, ہم نے بھی کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی گزارش کی, تو یہ چیزیں تو آ گئی ہیں. اگر دوبارہ ان سے مطلب کانٹیکٹ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں قانونی حوالے سے یہ بیان کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی مظہر صاحب, آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو رکھیں اور زیادہ تر ہماری کوشش ہے کہ آپ ہمیں اس حوالے سے جو قانونی معاملات ہیں ان سے بھی آگاہی فرمائیں. جی جی صحیح ہے. میں مہر کی اقسام کا ذکر کر رہا تھا. مہر مقرر کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مہر کے وقت نکاح مقرر کیا جائے گا تو پہلے بھی مقرر ہو سکتا ہے, وقت نکاح بھی ہو سکتا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار کوئی نہیں ہے. کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. دوسری قسم ہے مہر مثل. اگر کسی عورت کی بوقت نکاح بوقت شادی مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس کو مہر مثل ادا کیا جائے گا. مہر مثل وہ مہر ہوتا ہے کہ جو عورت کے پھوپھیوں وغیرہ کو اس کے خاندان میں ادا کیا گیا اس مطابق. تیسری قسم ہے مہر معجل اور چوتھی ہے مہر مؤجل. مہر معجل جو ہوتا ہے وہ اجرت سے ہے, بوقت مطالبہ وہ ادا کیا جائے گا. اور مہر مؤجل جو ہے یہ اس کا ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ اگر آدمی طلاق کے وقت نکاح کے فسخ کے وقت بھی ادا کیا جائے گا, اگر وہ فوت ہو گیا تب بھی وہ مہر اس کو ادا کیا جائے گا. اس میں آپ کا سوال یہ تھا کہ قانونی حوالے سے میں آپ کی رہنمائی کروں. جی جی جی. اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو آتی نظام ہے, فیملی لاز جو ہیں جی, اس میں اکثریت شریعت کے متعلق ہے قانون اور وہ اسلام کے متعلق ہے. یعنی جو فیملی لاز ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں. جی اکثریت شریعت کے مطابق ہے. اور یہ جو مہر کا مسئلہ ہے یہ شریعت کے مطابق ہی حل کیا جاتا ہے. جی ہاں. اس میں نکاح نامہ کے اندر کالم نمبر 17 ہوتا ہے, اس میں جو مہر لکھا گیا ہو اس مطابق مہر ادا کیا جاتا ہے. جی جی. اور اس میں بعض دفعہ مہر میں رقم بھی لکھی جاتی ہے, بعض دفعہ زیورات بھی لکھے جاتے ہیں, بعض دفعہ جائیداد مکان وغیرہ بھی لکھا جاتا ہے. صحیح. تو عدالت جو کچھ لکھا گیا ہو اسی مطابق اس کو ادا کرتی ہے. اس میں جو ہمارے نکاح خوان ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اس میں کلیئر لکھ لیا کریں کہ یہ مہر ادا ہو گیا ہے اور یہ مہر عند طلب واجب الادا ہے. جی جی. اور اگر مہر کے ساتھ کوئی مکان وغیرہ لکھے تو اس کو کمرہ نہ لکھا کریں, مکمل مکان لکھا کریں. اس کے تمام جتنے بھی اس کی جنوب شمال مشرق مغرب جو سائڈز ہیں وہ بھی تحریر کیا کریں تاکہ عورتوں کے حقوق ان کو ادا کیے جائیں. اسی طریقے سے صاحب ایک معذرت, یہ جو عند طلب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, عند طلب کا کیا معنی ہے؟ اس سے مراد عند طلب کا, عند طلب اگر ہم تعریف میں دیکھیں تو یہ مہر معجل جو ہے وہ عند طلب میں آ جاتا ہے. جی. اور ویسے اس میں یہ ہے کہ جس وقت بھی اگر عورت تنسیخ نکاح کرے وہ مطالبہ کرے اپنے مہر کا, اسی وقت خامن کو ادا کرنا پڑے گا. اگر تنسیخ نکاح سے پہلے مطالبہ کرے تب بھی خامن کو وہ ادا کرنا پڑے گا. وہ کسی صورت میں بھی اس کو معافی اس کی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے مہر کی معافی کا اختیار بھی عورت کو حاصل ہے. عورت اگر کسی کو مہر معاف کر دیتی ہے لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ عورت کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو, کوئی پریشر نہ ہو, وہ معاف کر سکتی ہے. اور اگر مہر میں شادی کے بعد اضافہ کرانا چاہتی ہے تو اضافہ بھی ہو سکتا ہے قانونی طور پہ. صحیح. اور قانونی طور پہ جس طریقے سے نکاح کو ایک عقد لیا جاتا ہے کنٹریکٹ کے معنی میں, اسی طریقے سے مہر جو ہے یہ بھی ایک قسم کا ان کا آپس میں ایک سول دیوانی معاہدہ کے طور پہ لیا جاتا ہے. صحیح. اور اس کے بعض دفعہ قانون میں یہ بھی ہے کہ کوئی دستاویز
نکاح کے ساتھ نکاح نامہ کے ساتھ کوئی اسٹامپ پیپر تیار کیا جاتا ہے جی کہ اس کا مہر یہ ہے تو اس میں اگر اضافہ کیا جائے وہ بھی قانون اس کو مانتا ہے۔ مظہر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ایک کچہری میں ہیں اور آپ کے پاس روزانہ کئی کیسز آتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمارے سامعین ہمارے ناظرین کی یہ رہنمائی کریں کہ مہر سے متعلقہ بھی آپ کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہوں گے، آپ کے دوست احباب کے پاس کیسز آتے ہوں گے، کن معاملات میں بہت زیادہ مشکلات سامنے پیش آ رہی ہیں؟ اس میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مہر زیادہ رکھیں گے تو ہماری بیٹیوں کو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور وہ بوقت نکاح زیادہ مہر رکھ لیتے ہیں جی اس میں بعض دفعہ سونا زیادہ لکھ لیا جاتا ہے، بعض دفعہ پیسے زیادہ لکھ لیے جاتے ہیں، بعض دفعہ اس میں بڑے بڑے کوٹھی کار جائیداد یہ چیزیں لکھ لی جاتی ہیں جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشرے کے اندر جو بے راہ روی ہے، جی جو شادیاں لوگوں کی لیٹ ہو رہی ہیں، جی اس میں ایک اس کا یہ عنصر بھی شامل ہے کہ لوگ حق مہر زیادہ رکھنے کا سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں طلاق نہیں ہوگی۔ اگر آپس میں رضامندی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اگر ایک اچھے طریقے سے شادی کر لی جائے اور اس میں ایک مناسب مہر ہو، کیونکہ شریعت میں زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی ایسی حد مقرر نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ سے بالوقت فوراً ہی وقت پہ شادیاں بھی ہوں گی اور یہ مسائل بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ بھی مسائل سامنے آئے ہیں کہ اگر عورت والے زیادہ شرطیں لگاتے ہیں، زیادہ مہر رکھاتے ہیں، جی اچھا نکاح نامہ کے اندر مہر کے علاوہ شرائط کے بھی کچھ وہاں پہ کالم بنے ہوتے ہیں، جی ہاں اگر ان کالم کے اندر کئی لوگ مختلف شرائط رکھ لیتے ہیں تو صحیح بعد میں نتیجہ تن یہ ہوتا ہے کہ خامند عورت کو یہ تانے دیتا ہے کہ دیکھ تیرے والدین نے تو اتنے پیسے مجھ سے لے کے تجھے میرے حوالے کر دیا ہے، اتنی شرائط مجھ سے منوا لی ہیں، تو یہ بعد میں تانے اور ایک دوسرے سے ناراضگیاں اور یہ پھر جا کے معاملات طلاق تک پہنچتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ مہر مناسب ہو اور کف کے اعتبار سے رکھا جائے تاکہ شادی میں برکت ہو اور ایک دوسرے پر کسی قسم کے بعد میں تانے تشنی وغیرہ مظہر صاحب نہ ہو۔ تھوڑی سی ہماری یہ بھی رہنمائی کریں کہ آپ کے پاس کچہری میں طلاق وغیرہ کے معاملات بہت سارے آتے ہوں گے، ان میں آپ ریشو یا شرح ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ مہر کے اوپر لڑائی جھگڑا اور مہر کا جو عدم توازن ہے اس کی وجہ سے کتنی طلاق کی شرح ہے، اس کی وجہ سے کتنی عورتوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں؟ اس میں ہمارے پاس اکثریت کیس آتے رہتے ہیں، اس میں طلاق کے، اس میں مہر کا بھی ہوتا ہے، اس میں خرچے کا بھی ہوتا ہے، تو اس میں اکثر جو ان کا آپس میں آ کے معاملہ بنتا ہے وہ مہر کے اوپر ہی بنتا ہے، جی کیونکہ عورتوں سے مہر شادی کے بعد واپس لے لیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جی واپس لے لیا جاتا ہے اور نکاح نامہ میں یہ درج ہوتا ہے کہ اس کو ادا کر دیا گیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچتی ہے سسرال کے، وہاں ہی اس سے صاحبہ جو بھی ہوتی ہیں وہ اس سے سونا وغیرہ لے لیتی ہیں۔ اچھا بعد میں جب اس کو اللہ نہ کرے کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو طلاق اس کو صرف دے کر 3 پوشیدنی کپڑوں میں سے رخصت کر دیا جاتا ہے، اس سے سونا بھی لے لیا جاتا ہے اور باقی بھی حق مار اس کے پاس نہیں ہوتا، اور بعد میں جب کیس بنتا ہے تو کیس میں مین چیز ہمیشہ جب دیکھی گئی ہے مہر ہوا ہے اور اس کے ساتھ سامان جہیز ہوا ہے، اس پہ اکثریت کیس ہمارے اسی پہ ہی بیس کرتے ہیں، بنیاد ہوتی ہے ان کی۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑی قیمتی معلومات آپ نے ہمیں فراہم کی ہیں۔ مظہر صاحب کی جو گفتگو تھی اس پہ میں تو سمجھتا ہوں ہمیں ایک پورا ایک پروگرام الگ سے اس کی ضرورت ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو انہوں نے ایک وہ کی، ایک تو یہ ہے کہ عورت جیسا قرآن مجید میں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، جی بالکل، عورت اپنی رضامندی سے اپنا مہر معاف کر سکتی ہے، وہ اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے۔ ایک ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی بے راہ روی ہے اس کی طرف مظہر صاحب نے اشارہ کیا کہ عورت سے دیا ہوا مہر واپس لے لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ زیورات کو مہر رکھ دیا گیا، اب جب وہ عورت وہی زیورات پہن کے اپنے شوہر کے گھر آئی، اس شوہر نے اس سے زیورات مختلف ہیلے بانے سے، یا اس کی بہنوں نے یا اس کی والدہ نے یا اس کے والد نے یا کسی نے بھی مختلف ہیلے بانوں سے وہ
زیورات واپس لے لیے، ان زیورات کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. جی جی. ایک یہ. دوسرا، بسا اوقات مکان مہر میں لکھ دیا جاتا، اور میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ ایک ایک مکان بسا اوقات 4 5 بھائی ہوتے ہیں، ان سب کے نکاح میں مہر وہی لکھا ہوتا ہے. مطلب ایک ہی مکان 5 دفعہ مہر. ہاں 5 دفعہ مہر. اب میں نے خود ایک نکاح کی تقریب میں نکاح پڑھا رہا تھا، تو ایسے ہی چیز جب سامنے آئی تو میں نے خود کہا، میں نے کہا کہ یہ آپ جو مکان لکھ رہے ہیں نکاح میں، مکان کا بلکہ ایک کمرہ لکھ رہے تھے، تو یہ کمرہ پہلے بھی کسی کو مہر میں دیا؟ کہا جی ہاں بڑے بھائی کو دیا تھا. میں نے کہا اس سے پہلے کہتے اس سے بڑے بھائی کو دیا تھا، اس سے پہلے کہتے جی ان کے والد صاحب کا بھی یہی تھا مہر میں. اب میں نے جب وہاں وضاحت کی کہ جو چیز آپ عورت کو مہر میں دے دیتے ہیں وہ عورت کی ملکیت ہے. بالکل ایسے ہی. اور میں نے جب یہ وضاحت کی کہ عورت کو آپ نے مہر میں ایک کمرہ دے دیا، وہ عورت وہاں پہنچتے ہی کمرے کو تالا لگا دے، تو اس کا متبادل کمرہ، متبادل مکان عورت کو دینا مرد کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے، فرض اور ہے. عورت اس کو بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتی ہے. میری باتوں پہ وہاں پہ ایک اختلافی کیفیت اور لڑائی جھگڑے تک کی کیفیت آ گئی کہ مولوی صاحب آگے اور نئے نئے مسئلے بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی دو چیزوں کی طرف جو انہوں نے رہنمائی کی. ایک تو یہ ہے کہ زیورات دیتے ہیں، مہر میں لکھوا دیتے ہیں اور واپس لے لیتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. آپ ایک کمرے کی بات کر رہے ہیں، ایک مکان کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید کے اندر اسلوب ہے، اگر آپ زیورات کے پہاڑ بھی اس کو دے دیں فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. قنطار یعنی بہت بڑے ذخیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہت بڑا ذخیرہ بھی اگر کسی نے دے دیا نا تو اس میں سے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، شیئن مطلب کچھ بھی معمولی چیز بھی کچھ بھی نہیں لے سکتا. اور پھر آگے قرآن کا اسلوب مطلب بڑا ڈانٹ ڈپٹ والا ہے، اتخذونہ بہتانا واثما مبینا. مطلب آپ کس منہ سے اس کو واپس لیتے ہو؟ اگر ہم پنجابی میں کہیں نا تو کس منہ سے آپ اس کو واپس لیتے ہیں؟ بالکل صحیح. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. کہ آپ نے اس وقت جب نکاح کیا ہے، اور نکاح کرنا یہ صرف آپ کا آپس میں معاہدہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے ساتھ بھی معاہدہ تھا. اور اس معاہدے کے وقت آپ نے جو کچھ دینے کا مطلب عہد کیا تھا یا پابندی آپ نے کی تھی، اب اس کے بعد آپ اس میں واپس آ رہے ہیں. اور ایک بڑی اہم اور بنیادی بات آپ دیکھیں، ہم نے جب شروع میں بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مہر ہے یہ ایک طرح کا تحفہ ہدیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ. جو اپنے ہدیے کو، اپنے تحفے کو دینے کے بعد واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح مثال ہے جو اپنا کیا کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو چاٹتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی نفیس اور مہذب طبیعت کے آدمی ہے، جب وہ اس طرح کی بات ہے ان کی، آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی وہ مہر سے متعلق ہی کہ اس نے اپنی عورت کا مہر بہت زیادہ رکھ دیا تھا، اور اس کے اتنا زیادہ رکھ دیا کہ اس کے پاس استطاعت نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کیا، اس کو بھگا دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے. بالکل ایسے ہی. اس بے اعتدالی سے بچانے کے لیے کوشش کی. ہمارے پاس وقت کم ہے اور شاید بہت ساری ہماری ضروری باتیں رہ جائیں. تو ایک تو یہ چیز کہ اور اگر آپ زیورات دے رہے ہیں تو وہ زیورات مرد کو واپس نہیں لینے چاہیے. آج معاشرے میں جو متوسط طبقے میں، شاید امیر طبقے میں حالات کچھ مختلف ہیں، لیکن متوسط طبقے میں یہ ہے کہ متوسط طبقے میں مرد ادھر ادھر سے قرض وغیرہ پکڑ کے زیورات کا بندوبست تو کر لیتے ہیں، لیکن وہی زیورات واپس دے کے اپنا قرض اتارتے ہیں. بیوی سے لے لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اور اپنا قرض دوبارہ اتارتے ہیں. بسا اوقات بعض جگہوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وقتی طور پہ اپنی ناک کا مسئلہ بنا کے عورت کو مہر میں زیورات دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہی زیورات کہیں سے ادھارے لائے ہوئے تھے. بعد اصل میں نا پتہ کیا ہے، یہ اصل میں معاشرے میں ہمارے اندر نے ایک عجیب قسم کی نفسیات اور طبیعت پیدا کر دی ہے کہ ہم بناوٹی کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. میں اگر تھوڑے سے عام سے الفاظ میں کہوں تو یہ ڈرامہ بازی ہے. مطلب اگر آپ نہیں دے سکتے تو اتنا لکھواتے کیوں ہیں؟ جی ہاں بالکل. ہاں پھر جب آپ نے دے دیا ہے تو پھر آپ واپس کیوں لیتے ہیں؟ جی تو شریعت نے تو اس طرح کی کوئی حد بندی مقرر ہی نہیں کی ہے. شریعت نے تو بالکل آسان کیا. اچھا یہ مہر کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بڑی بات آئی. دیکھیں شریعت نے نکاح کو بالکل آسان کیا ہے. جی بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کا جو منشا تھا وہ صرف یہ ہے کہ طرفین جو ہیں وہ نفسیاتی اعتبار سے مطلب وہ آپس میں سیٹسفائی ہونا چاہیے. اس کے بعد
یہ ولیمے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے قول و قرار کیا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، بناوٹی باتیں، ڈرامے بازی، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ شریعت کا مزاج، شریعت کا مزاج یہ ہے۔ یہ تو شریعت اس میں ایک چیز کی اور بھی ہم وضاحت کرتے جائیں کہ بہت سارے علاقوں میں میں نے خود ایک نکاح پڑھایا، اور اس نکاح میں وہ لڑکے کی جتنی زمین ہے وہ لڑکی کو مہر میں لکھوا دی گئی۔ اب میں نے وہاں پہ اس چیز کی وضاحت کی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ جی جی۔ تو برحال چونکہ والدین دونوں اس چیز پہ راضی ہو گئے، تو راضی ہو کے انہوں نے لکھوا دیا، یہ چیز لکھ بھی لی گئی، اور بڑی مشکل سے اس کی جو عجیب سی شرائط تھی وہ بڑی مشکل سے کر کے نکاح نامے میں لکھی۔ بعد میں نے جب لڑکے کے ساتھ گپ شپ کی، اسے پوچھا، میں نے کہا جی کتنی زمین ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگا جی ہمارے جو دادا محترم کی زمین تھی وہ ہمارے والد صاحب اور ہمارے چچا وغیرہ ان کے پاس ہے، ابھی انہوں نے آپس میں تقسیم نہیں کی ہے، پہلے وہ آپس میں تقسیم کریں گے، پھر ہم 5 بھائی ہیں، اس کے بعد جو ہمارے والد صاحب کے حصے میں آئے گی وہ پھر ہمارے اندر تقسیم ہوگی، اس تقسیم میں جو میرے پاس آئے گی وہ اس کا مہر ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی ایک سمجھ لیں کہ مشکوک سی ایک بات ہے، اور چیز واضح بھی نہیں، غیر واضح۔ یہ مظہر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی مناسب ایک بات کی ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ بالکل واضح انداز سے لکھوانی چاہیے۔ جیسا انہوں نے کہا نا کہ اگر آپ مطلب کوئی کہتا ہے نا کہ میں اپنا گھر حق مہر میں دیتا ہوں، تو پھر آپ اس میں کمرہ نہ لکھیں، پھر آپ اس میں جو جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری لکھیں۔ ہاں بالکل، بلکہ ایک وکیل کے حیثیت سے جس طرح انہوں نے کیا نا کہ جب کچہری میں وکیل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی وہ فلاں کمرہ جو فلاں کمرے کے جنوب میں ہے، فلاں کے شمال میں ہے، فلاں برآمدے کے مغرب میں ہے، اور فلاں دیوار اس کی مشرق میں، یعنی یہ پوری وضاحت کے ساتھ باقاعدہ لکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کی گنجائش نکاح نامے میں دی گئی ہے۔ اگر آپ نکاح نامے کو اچھی طرح پڑھیں تو نکاح نامے میں بہت ساری شرائط ایسی ہیں جو لکھی جا سکتی ہیں، اگر والدین کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے کچھ شرائط، حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ لڑکا لڑکی کو طلاق کا حق تفویض کرتا ہے، یعنی اس حد تک بھی اس میں لکھا ہوتا ہے نکاح نامے میں، لیکن اس کو ہم صرف جو گواہ ہیں وہ گواہ صرف اپنے دستخط والی جگہ دیکھتے ہیں اور وہاں پہ دستخط کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ جو مہر کے حوالے سے جو شرائط ہم نے لکھی ہیں کیا وہ یہاں پہ مولوی صاحب نے لکھی ہیں نہیں لکھی ہیں۔ اور بسا اوقات جس طرح مظہر صاحب نے ایک بات کی اور مجھے بہت اچھی لگی کہ جو نکاح خواہ ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، نکاح خانوں کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب وہ نکاح نامے میں مہر والا خانہ ہے ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معجل کیا ہے، مؤجل کیا ہے، عندت طلب کیا ہے، بلکہ عندت طلب سے بھی زیادہ ایک چیز ہے جس کو اگر میرے خیال میں اگر اس کو رواج دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا کہ عندت طلب کے بجائے ہم عند الاستطاعت، اگر ایک آدمی مہر نہیں دے سکتا ہے تو عند الاستطاعت لکھ دیں کہ جب اس کے پاس استطاعت ہوگی وہ دے گا، اور خدا نخواستہ اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر تو دینا پڑے گا اس کو، قانوناً اس چیز کا پابند ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو کم از کم اس کے اوپر ایک وبال بھی نہیں رہے گا کہ اس نے مہر نہیں دیا، چونکہ عند الاستطاعت ہم نے لکھ دیا۔ بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی ہے۔ اصل میں نا یہ ہم جو باتیں بار بار کر رہے ہیں نا، لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ لوگوں کی نظروں میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ، اپنے علماء کرام کے ساتھ، اپنی اسلامی تعلیمات کے ساتھ، ہمارے جو اسلام، اگر آپ رسوم و رواج سے لوگوں کو بڑا پیار ہے تو یار اسلامی رسوم و رواج آپ کر لینا۔ آپ یہاں ہندوانہ معاشرے میں رہتے ہیں یا برصغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں تو وہاں جو لوگ کام کرتے تھے ہم ان کو رسوم و رواج کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، آپ نے شادیاں کیسے کی، آپ نے حق مہر کتنا ادا کیا، کیسے ادا کیا، اسلامی تعلیمات پہ وہ کیسے عمل کرتے تھے، یعنی اسلامی تعلیمات میں گھٹن بالکل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں اتنا زیادہ باندھ دیا ہے کہ ہم ادھر ہوگے تو کافر، ادھر ہوگے تو کافر ہو جائیں گے، ایسا قطعا نہیں ہے۔ یعنی اسلام ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے بالکل جس میں کسی دوسرے کی اذیت نہ ہو، کسی دوسرے کی تکلیف نہ ہو۔ اور ایک چیز جو میں اپنی، چونکہ آج کل اس موضوع پہ میں ہر ہفتے میں ایک پروگرام کرتا ہوں، اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرنی پڑتی ہے، جس چیز تک میں پہنچا ہوں کہ اسلام انسان کی صحیح فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق بنایا، یعنی اس میں کوئی چیز انسان کے لیے کسی جگہ مشقت رکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہم نے خود اپنے آپ اوپر خود سے مشقتیں بڑھائی ہوئی ہیں۔ اسلام کے کسی بھی حکم پہ آپ عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کی آسانی کے لیے، بالکل ایسے ہی ہے، اس میں اسلام نے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ حتیٰ کہ اگر آپ نمازوں کے لیے بھی دیکھ لیں، اسلام نے حکم دیا کہ نمازیں پڑھو، ضرور اس میں انسان کے اپنے نفع بالکل ایسا ہی انسان کا، بالکل۔ تو جو اسلام نے مہر ہے یا دیگر چیزیں ہیں یہ چیزیں رکھی ہیں،
تو اس نے اسلام نے ہمیں کہیں پھنسایا نہیں ہے. جی جی بالکل ایسے. جس طرح آج کہتے ہیں کہ فلاں نے 2 لاکھ مہر رکھ کے پھنسا دیا, فلاں نے 5 لاکھ مہر رکھا اور پھنسا دی. اسلام نے نہیں پھنسایا. وہ ہم نے ایک دوسرے کو آپس میں پھنسا رہے ہوتے ہیں. اسلام نے ہمیں بالکل اس میں کوئی کسی قسم کی سختی نہیں کی. اسلام کا تو بڑی کھلی تعلیمات ہے. آپ دیکھیں جو نظام عفت ہے اسلام کا, جو نظام میں عفت و عصمت ہے, اس میں تو یہ ہے کہ نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان کیا جائے. بس یہ ہے کہ اس میں اتنا آسان کام, آسان سے مراد یہ ہے کہ بالکل ایسے نہ ہو کہ ادھر آپ مطلب جس طرح گرل فرینڈ اور اس طرح کے یہ چکر جو ہوتے ہیں, یہ نہ ہو کہ ادھر نکاح ہوا ادھر طلاق ہوگی. بس یہ ان معاملات سے بچنے کے لیے اسلام نے کچھ حدود و ضوابط, قواعد اور پابندیاں رکھی ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سیریس ہے, اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے محسنین غیر مصافحین. مطلب اگر آپ واقعہ ہی ایک پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی ساری تعلیمات ایسے ہیں. لیکن اگر آپ نے ویسے ہی مذاق بنایا ہوا, اور جس طرح یہ لوگ بے دین قسم کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بس, ہاں اس میں دیکھیں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے, اس کے ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا اس پہ سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر یہی آدمی کسی اور کے پاس جاتا ہے اسے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کہا ضرور ملے گا. کہا اس کا مطلب یہ کہ اس نے گناہ چھوڑا ہے, گناہ چھوڑ کے اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس کو ثواب ملے گا, اس چیز کا اجر ملے گا اس کو. تو یعنی اسلام ایک بہت کھلا ایک مذہب ہے, کھلا دین ہے, اور اسلام انسان کے فطری تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے بلا شبہ. اس میں کوئی کسی جگہ اسلام نے ادھورا نہیں چھوڑا ہے. تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ مہر جو ہے وہ ایک عورت کے لیے ایک ہدیہ ہے, ایک لازمی چیز ہے. عورت کو ایک مہر دینا چاہیے اور اس کی مقدار کوئی متعین نہیں ہے. بالکل اس کو آپ کوشش کریں کہ جو مرد کی استطاعت ہے, سب سے بہترین حال یہ ہے کہ مرد کی استطاعت ہے اس کے مطابق رکھنا چاہیے, اور جو آسان ترین ادائیگی کی صورت ہو جی اس کے اوپر نکاح سے پہلے عمل کر لینا چاہیے. جی جی بالکل. یہ سب سے ایک بہترین حل ہے. چونکہ ہم لوگوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو لوگوں کو ایک حل بھی ضرور دینا چاہیے, اور اس کے لیے لوگوں میں سے چند افراد ہیں جن کو میدان میں آ کے آغاز کرنا چاہیے اصلاح کا. بالکل ایسے ہی ہے. میں بھی کہوں, آپ بھی کہیں, دوسرا تیسرا چوتھا ہر ایک بندہ یہ کہے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. اس کا حل نکالنے کے لیے کوئی بھی اگر میدان میں نہیں آئے گا تو میرے خیال میں یہ ایک معاملات ہمارے لیے کافی مشکلات اور مزید, سوائے وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ نشستن گفتن برخاستن نہ ہو, بلکہ ایک حل کی طرف, زبانی کلامی باتوں سے ہم ایک حل کی طرف لے کے جائیں. ناظرین محترم, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہمارے پروگرام کا عنوان تھا مہر اور اس کی شرعی حیثیت. مہر اور اس کی شرعی حیثیت پہ علماء کرام نے جو گفتگو ہمارے ساتھ کی ہے, اس گفتگو کا لب لباب یا اس کا خلاصہ چند الفاظ میں یہ ہے کہ مہر ایک لازمی چیز ہے, یہ عورت کا حق ہے, اور مرد کی طرف سے عورت کے لیے ایک ہدیہ ہے, ایک تحفہ ہے. اور یہ وہ ہدیہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو, کہ تم ہدیہ دو محبت پیدا ہوگی. یہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مہر جو ہے رکھا جاتا ہے وہ مہر نکاح کے لیے ہے, طلاق کے لیے نہیں ہے. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ مہر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ طلاق کے وقت اس کا مطالبہ کیا جائے گا, نکاح کے وقت اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے, طلاق کے وقت اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. اور مہر میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا آسان اور لڑکے کی مالی حیثیت کے مطابق ہو کہ اس کی فوری ادائیگی کی کوئی صورت بن جائے. اور فوری ادائیگی کی صورتوں میں سب سے بہترین صورت نقد ادا کر دیا جائے اور بیوی کو ادا کیا جائے. بیوی کے سرپرستوں کا, بیوی کے والد کا, بیوی کے بھائیوں کا مہر میں کوئی حق نہیں ہے. اور اگر مالی طور پہ یعنی آپ نقدی مال نہیں دے سکتے, پیسے نہیں دے سکتے, تو آپ زیورات کی صورت میں دے دیں اور بیوی کو اس کا مالک بنا دیں. اور اگر آپ مکان, کوٹھی, کرایہ یا پلاٹ یا کوئی اور چیز یا کمرہ رکھتے ہیں آپ بیوی کا مہر, تو یہ بیوی کا مہر نہیں ہوگا بلکہ یہ مہر ہی ہوگا, اور مہر کے ساتھ یہ بیوی اس کے اوپر یعنی مالکن ہو جائے گی. تو یہاں آج ہم نے اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.